لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل رات کی مجلس میں نے اعلان تو یہی کیا تھا کہ آج کی مجلس سے ہم اپنے اس ٹاپک یا سبجیکٹ پر آ جائیں گے جو میرے ذہن میں ہے، لیکن کل جو باتیں ہو رہی تھی بالکل آخر میں جا کے وہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی، تو اور اس وقت جو کچھ ہماری یعنی شیعہ ورلڈ میں جو امنگ آور سیلفز کچھ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، اور آج نہیں، یہ تو تقریباً اس کو 20 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ، تو دل چاہتا ہے کہ ابھی کل والی بات کو پہلے مکمل کیا جائے اور اس کے بعد پھر آج کی گفتگو اسی سے کنیکٹ کر کے شروع کی جائے. تو کل بات یہ ہو رہی تھی آخر میں، مجلس تو 50 منٹ کی تھی، 55 منٹ کی تھی، پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے اس میں بیان کر دی تھی، لیکن آخر میں عزاداری کی اہمیت، اور یہ ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہمیں کسی صورت میں کمزور نہیں ہونے دینا. اچھا، بعض لوگ، کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کی انٹینشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ سنسیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن خالی اچھی انٹینشن اور خالی سنسیئرٹی اور خالی خلوص کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی کے پاس پراپر نالج نہ ہو اور اس کے پاس ایک خاص قسم کا ویژن نہ ہو. ہمارے یہاں اردو لینگویج میں فار ایگزامپل ایک کہاوت مشہور ہے، اور وہ یہی ہے کہ کسی آدمی نے ایک ریچھ پالا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، شاید بیئر کہتے ہیں، اور وہ اس کو اتنا ٹرین کیا تھا کہ وہ اپنے آقا کی ہر خدمت کرتا تھا. تو ایک دن اس کا ماسٹر سو رہا تھا اور ایک مکھی بار بار اس کے چہرے پہ آ رہی تھی، تو وہ اپنے آقا کی محبت میں مکھی کو پہلے تو اڑاتا رہا، لیکن جب مکھی تو مکھی ہوتی ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، پیچھے پڑ جائے تو ایسا پڑ جاتی کہ شیطان بھی کیا اتنا پیچھے پڑے گا. تو خیر وہ بار بار اڑا رہا تھا. جب وہ دیکھا کہ مکھی کسی طریقے سے جانے کو تیار نہیں ہے، آقا کی ناک پہ بیٹھی ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے مکھی کو مارا تاکہ وہ مکھی مر جائے. مکھی تو نہیں ماری، آقا مر گیا. اب اس کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں تھا، اور اس نے پوری اچھی انٹینشن کے ساتھ اپنے آقا کی مدد کرنے کی نیت سے یہ ایکشن کیا. اگر یہ جوک ٹائپ کا ایک کہاوت ہے یہ، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے نا، بعض میسج ایسی چھوٹی شارٹ سٹوریز میں ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں کی فوک سٹوریز، کہ اس کے اندر وہ چھوٹی سی سٹوری اتنا بڑا میسج دے دیتی ہے کہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر کا، ایک عشرے کا، 10 دن کا اتنا میٹر نہیں ہوتا. ایک 2-3 مثالیں میں آج اور کل کی مجلس میں اور بھی دوں گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سنسیئرٹی کو خالی چیک نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ نالج، اور خالی نالج بھی کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک ویژن ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن کریم نے جہاں اللہ کے رسول کی ڈیوٹیز بتائی کہ آخر پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا، اور آپ لوگ شاید
शायद एवरी फ्राइडे को ये सुनते भी हूं। ये लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इंडिया में और पाकिस्तान में और ईस्ट अफ्रीका में तो नमाज जुमा में सूरह जुमा तिलावत किया जाता है, लेकिन वेस्ट में आके जो कि टाइम जरा कम होता है, तो जो इस्लाम ने एक फैसिलिटी दी है कि नमाज जुमा के अंदर भी आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, चाहे इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ ले, चाहे कुल वल्लाह पढ़ ले। तो मुझे नहीं मालूम कि नमाज जुमा यहाँ सूरह जुमा के साथ होती है कि नहीं होती है। हमारे यहाँ, अच्छा अभी किसी ने कहा कि होती है, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं वहां बाद मस्जिदों के अंदर होती है, बाद में नहीं होती टाइम की वजह से। तो खैर खुलासा ये है कि हुवा लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। और इसमें एक बहुत अहम मैसेज है, शायद वो भी मैं बयान कर दूं। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अच्छा आप देखिए कुरान करीम ने यहाँ क्या कहा। पैगंबर के इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद बयान हो रहा है। इसमें अक्सर मैं एक जुमला अपनी तरफ से ऐड करता हूं कि ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान हमेशा खराब से अच्छे की तरफ जाता है। और आज दुनिया ने जितनी तरक्की की है वो इसी वजह से की है कि अल्लाह ने जो हमारी नेचर में ये एक जज्बा रखा है ना कि खराब से अच्छे की तरफ। वरना जब शुरू में, अब मैं इस वक्त हजरत आदम की तरफ नहीं जा रहा, यानी रिलीजियस पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं। इंसान गारों में रहता था, केव में, जंगलों में रहता था। सुना है टार्जन आज भी रहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन बहरहाल जंगलों में इंसान रहता था। आज टोरंटो जैसे शहर में क्यों आया? उसी जज्बे की वजह से ना कि आदमी हमेशा कोशिश करता है कि वो अच्छाई की तरफ जाए। अल्लाह के रसूल का नूर कायनात की खिलकत में सबसे पहले नूर पैदा हुआ और लाखों साल तक अर्श इलाही में रहा है। अर्श इलाही की बात ही कुछ और है, कभी उसकी आप डिटेल सुनिए, वहां का मजा ही कुछ और है। कल मैंने अर्ज किया था ना कि बात चीजें ऐसी होती है, उनका ऐसा मजा होता है कि एक आम आदमी को तो आप समझा भी नहीं सकते हैं। अर्श इलाही पे खुदा के पड़ोस में रहने का, खुदा का कोई फिजिकल वजूद नहीं है कि कोई एक खास जगह हो, लेकिन बतौर मिसाल कह रहा हूं कि खुदा के करीब रहने का मजा ही कुछ और है। उनको वहां से भेजा गया इस दुनिया के अंदर। तो ऐसा है कि जैसे आपको टोरंटो से उठाकर किसी जंगल में भेज दिया जाए कि जाओ वहां जाके जिंदगी गुजारो, आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई खास पर्पज होगा, कोई खास मकसद होगा, तभी ये इंसान इस तरह से क्या कहते हैं इसको रिवर्स माइग्रेशन करेगा कि अच्छी जगह से खराब जगह पे जाए। तो अल्लाह का रसूल अर्श इलाही पर नूर खुदा, पूरी कायनात उससे रोशन हो रही है, वहां से यहाँ पे आए। पूरी तफसीली हदीस लिखी है अल्लामा मजलिसी ने, बल्कि अल्लामा मजलिसी तो कोई ऑथर नहीं है, वो तो कंपाइलर है। हमारी पुरानी किताबों में जो शुरू की किताबें हैं पूरी तफसील है। फिर यहाँ पे क्यों आए, जबकि इसका नाम ही दुनिया है। दुनिया अरबी का लफ्ज है दुनिया। दुनिया कहते ही बहुत ही पस्त, बहुत ही नीची चीज को, बहुत ही इंफीरियर टाइप की चीज को, तो इसका नाम दुनिया है। यहां पे क्यों आए, कुरान ने बताया। अब वो आयत इस वक्त मेरा मौजू मकसद रिसालत नहीं, लेकिन उसमें एक लफ्ज आ रहा कि कुरान कहता है वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये किताब की तालीम देगा और हिकमत की तालीम देगा। खाली किताब नहीं कहा, किताब की तालीम देगा और हिकमत की तालीम देगा। और खुद किताब वो है, किताब वो है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। नमाज गुफैला तो आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत अहम नमाज है। मुस्तहब नमाजों में नमाज शब के बाद अहम तरीन ये नमाज आती है, नमाज गुफैला। तो खैर वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का हर खुश्क तर इस किताब में मौजूद। पैगंबर इसकी तालीम दे रहे, यानी जब किताब की तालीम दे रहे इसका मतलब कायनात का कंप्लीट इल्म दे रहे हैं, हर खुश को तर्क लोगों को बता रहे हैं। तो बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। कुरान ने कहा नहीं, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, खाली किताब की तालीम नहीं देता, उसके बाद हिकमत की तालीम देता है। हिकमत यानी विजडम, हिकमत यानी फिर वो विजन। हिकमत माने जो नॉलेज आपको मिली है, हाउ टू यूज इट। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, ज़िम्नन बात आ गई। तो खुलासा ये कि सिंसियरिटी अपनी जगह सबसे पहली चीज तो वो, दूसरे इसके साथ पे नॉलेज, और नॉलेज के बाद फिर आदमी के पास इतनी विजडम भी हो और इतना उसका विजन भी हो, फिर जाके वो कम्युनिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे। हमारे यहां आजकल तो जिसके पास भी एक मोबाइल है, और किसके पास नहीं है, शायद आगा सिस्तानी के पास नहीं है और शायद मेरे पास नहीं। तो खैर जिसके पास भी मोबाइल है वो खट से उस पर बैठ जाता है। सोशल मीडिया तो इतना ज्यादा आम हो चुका है कि मैंने कहा कि जो इस्लाम बुनियादी पैगाम देता है कि जब भी कोई नई चीज आ जाए
پہلے احتیاط کرو، غور کرو اس کے پروز اور کونس کو، اس کے فائدے اس کے نقصان کو غور کرو، اس کے بعد عمل کرنا، فوراً نہیں دوڑنا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا فوراً دوڑ پڑی، اب گورنمنٹ پریشان ہو رہی ہے، اب سسٹمز پریشان ہو رہے ہیں، اب وہ پابندیاں لگا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، جو آپ نے بھی سنا ہے، اور ہمارے ملک میں تو پچھلے سال یہ پابندی لگ چکی۔ اب شروع میں ایک اردو کی ایک کہاوت ہے کہ بوتل سے جن نکل گیا اس کے بعد اس کو دوبارہ بوتل میں داخل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، ناممکن کام ہوتا ہے۔ تو اب اسلام اس کا قائل نہیں ہے، تفصیل آئے گی آگے چل کر کہ شروع سے احتیاط کرو، پہلے سمجھ لو جو چیز تمہارے سامنے آئی ہے، اور پہلے اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھو۔ اب ہمارے ہاں جس کے پاس سوشل میڈیا کا لنک ہے، کس کے پاس نہیں؟ میرے پاس نہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بعض ملکوں کے امیگریشن کو کراس کرتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا، میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں میرے پاس، یقین نہیں آتا، سمجھتے جھوٹ بول رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ تحقیق کر لیجیے، اور وہ تحقیق کرتے ہیں وہیں امیگریشن کاؤنٹر پہ 4 گھنٹے بٹھا کر، اور اس کے بعد حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ جائیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میرے پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے تو اس کو یقین نہیں آ رہا ہے سامنے والے کو۔ اب وہ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر کچا، ہر شخص وہ اپنے پاس اپنی کمیونٹی کی اصلاح کے لیے ایک پروجیکٹ بنا کے بیٹھا۔ سوشل جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے اس میں بولنا بھی نہیں چاہیے، وہ میری فیلڈ بھی نہیں۔ لیکن پھر وہ ریلیجن میں بھی آ جاتے ہیں، اور جب ریلیجن میں آتے ہیں تو پھر سب سے پہلا اٹیک جو ہے ہماری کمیونٹی میں عزاداری پہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ عزاداری کے نام پہ $1 بھی خرچ نہیں کرتے، چلے نہیں کہا خرچ کر، ان کی مرضی، پیسہ ان کے خیال میں ان کا۔ جبکہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ایک لفظ، اور یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد قرآن کہتے ہیں وَیقیمُوا الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اپنے میں سے نہیں، تمہارا نہیں چاہیے مال، جو ہم نے دیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت شروع ہوئی ہے انما سے۔ انما عربی زبان کا ایک بہت اہم لفظ ہے جس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اونلی۔ انما المومنون، مومن صرف یہ لوگ۔ دیکھیں اگر انما نہ آئے اور قرآن کہے کہ مومن جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ان میں ہو سکتی۔ قرآن کہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسری، لیکن جب لفظ انما آ جائے تو مطلب صرف یہ انما، وہاں بھی یہی لفظ ہے انما المومنون، مومن صرف وہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے گا، تمہارے نہیں، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ میں کل کے لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرا کوئی چیز نہیں ہوتی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، صرف ہم اس کے امین اور ٹرسٹی ہوتے ہیں جس طرح سے۔ اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں جانے کی کا وقت نہیں، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ واقعہ، لیکن وہ ہسٹری ہے، ٹاپک سے ہٹ کر۔ جس طرح سے ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اسٹے کیا تھا، جو ان کے پہلے ہوسٹ تھے۔ اور وہ جو واقعہ ہے نا، وہ کیمل اور اونٹنی کا، اور وہ کہاں جا کے رکے گی، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں اسٹے کریں۔ ویلیوز چینج ہو گئی۔ آج ویسٹرن کنٹریز میں کوئی کسی کو مہمان بنانے کو تیار نہیں، ہر آدمی مہمان کو ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ کوئی محاورہ بھی آپ لوگوں کا ہے، مجھے نہیں معلوم، محاورہ یعنی کہاوت کہ دیئر از نو فری لنچ، جبکہ اسلام میں بار بار فری لنچ ہوتا ہے۔ اسلام کی پوری بنیادی فری لنچ کے اوپر ہے۔ لیکن اب یہ میرے ٹاپک میں آگے آنے والا کہ اتنا زیادہ ہم کو جو ہے یہ مادی چیزوں میں الجھا دیا ہے کہ لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر میں مہمان بنانے کو تیار نہیں ہے، علماء کی بات تو چھوڑیے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے، مجھے یاد ہے اس افریقہ میں جھگڑا ہوتا تھا اس بات پہ کہ یہ ہمارے یہاں ٹھہرے گی، یہاں جھگڑا ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ نہیں ٹھہرے گی۔ خیر، یہ تو بیچ میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے، تو اس کو زیادہ سیریس مت لیجیے گا، اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، لیکن وہاں مدینے میں تو ہر آدمی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر۔ پیغمبر کی اونٹن میسج فلم کے اندر وہ پورا کلپ بھی ہے، لیکن میسج تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ بإذن اللہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ نے آرڈر دیا، جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے چلا گیا
کہ آج کل لوگ عمرے پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور پہلے لوگ خالی عمرہ کر لیتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف یا روضہ رسول کی زیارت۔ اب ایک اویئرنیس آئی ہے، لوگ ہسٹری بھی سمجھنا چاہتے ہیں، زیارتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جہاں پیغمبر نے اسٹے کیا، لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیے گا تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا ہی نہیں۔ یہ 300 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ مدینے سے گزرا تھا اور اس کو پتا تھا کہ آخری رسول یہاں آئیں گے، یہ نہیں معلوم تھا کب آئیں گے۔ تھوڑا سا میں اس کو آگے چل کے لنک دوں گا، آگے سے مطلب آج کی مجلس میں نہیں، آگے کسی مجلس میں امام زمانہ سے، کہ اس کو پتا تھا کہ آخری رسول آئیں گے، یہ نہیں معلوم تھا کب آئیں گے۔ تو اس نے مدینے میں جا کے باقاعدہ ایک مکان خرید کے اسے پیغمبر کے نام پہ ایک طرح سے ٹرانسفر کر دی کہ یہ مکان جو ہے یہ میرا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ رسول خدا کا۔ اور اپنے ایڈوائزر میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیز لو، جب اس کا اصلی آنر آئے گا یہ اس کے حوالے کر دیں، اور اگر تم مر جاؤ یعنی تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنے وارث اپنے وارث اپنے وارث، وہ پورا سلسلہ چلا تھا۔ خیر، تو یہ بات تو ضمنی طور پہ آ گئی کہ جیسے وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پیغمبر کو اپنے گھر میں رکھا، لیکن وہ گھر اصل میں رسول کا ہی تھا۔ اسی طرح جو دولت ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں۔ اچھا، اب یہ بات 3-4 دفعہ آ چکی ہے اور شاید اور بھی آئے گی، لیکن اس میں اصل بات یہ کہنا، $1 خرچ کرنے کو تیار نہیں عزاداری پہ، ٹھیک ہے، مومن کی صفت قرآن بتاتا رہے، لیکن ہمیں نہیں بننا ایسا مومن۔ یہ ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے حساب سے، کہ ہمارے خیال میں، یہ میں کسی خاص پروجیکٹ یا آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، ہمارے خیال میں مثلا اسپتال بہت اہم، ہمارے خیال میں اسکول بہت اہم، ہمارے خیال میں مثلا یتیموں کی مدد بہت اہم، ہمارے خیال میں چیریٹی کا کام بہت اہم، سب اہم، سب اہم۔ جس طریقے سے آج کل نیوٹریشن میں کہا جاتا ہے نا کہ بہترین ڈائٹ وہ جو بیلنس، خالی اونلی پروٹین ڈائٹ تھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فیل ہو گئی۔ بیلنس، ہر چیز ہونی چاہیے اپنے اپنے حساب سے، اتنا پرسنٹ یہ، اتنا پرسنٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی توہین کر رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ یہ چیزیں جانتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن بیلنس کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا زور ایک چیز پہ دے دیا جائے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ، اب جب اتنے سارے، ہر آدمی اپنے حساب سے فیصلہ کر رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آج کا موضوع انکمپلیٹ رہے اور ایک اور مجلس مجھے اس موضوع پہ پڑھنا پڑے، جبکہ میرے پاس خود اصل جو ٹاپک ہے وہ بہت بڑا۔ تو جلدی بات مکمل کروں کہ اب جب ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم ہر جگہ تو خرچ نہیں کر سکتے، تو کون سی وہ جگہ ہے جہاں کٹ کیا جا سکتا ہے؟ عزاداری سب سے پہلے نظر آتی، مجلسیں بہت ہونے لگی، تبرک بہت ہونے لگا، نیاز بہت ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد گھر کی مجلسیں۔ بہت سختی کے ساتھ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی مجلس کرو، امام باڑے کی مجلس کو انف پسند۔ پیغمبر کی حدیث یاد کیجئے، پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ پرانے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی طرح سے نہ ہو جانا کہ اپنے گھر کو قبر بنا لو۔ یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا گھر کو قبر بنانا؟ کہا کہ وہ لوگ اپنی ساری عبادت اپنی عبادت گاہ میں جا کے کرتے تھے جو ان کا ریلیجس سینٹر تھا، گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قبر کی خاصیت ہے کہ قبر سے کوئی عمل آسمان پہ نہیں جاتا۔ اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ، عبادتوں کو تقسیم کرو، کچھ عبادتیں سینٹر میں ہو، کچھ عبادتیں گھر کے اندر ہو۔ یہ تفصیل کے ساتھ شب جمعہ میں بیان کرتا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا خالی 1 منٹ ٹکڑا ایکسٹریکٹ پیش کیا ہے حدیث کا۔ خلاصہ یہ کہ عزاداری ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ جس کے اندر آدمی سوچتا ہے اس میں کٹ لگایا جا سکتا ہے، اگر اتنی مجلسیں نہ ہو، کم ہو جائیں تو کیا نقصان؟ آقا حسین کو تو ہماری مجالس کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ تو ویسے ہی جملہ ہوا جیسے کوئی کہہ دیا کہ نماز کم کر دو، اللہ کو تو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، مسئلہ وہ جو شب عاشور امام کے ایک صحابی نے کہا تھا۔ شب عاشور کے مسائل میں ایک جملہ یہ آتا ہے کہ جب امام نے چراغ گل کر کے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب چلے جاؤ، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتے ہو، اور پھر وہ مختلف صحابیوں نے اس موقع پہ چھوٹی چھوٹی سپیچز کی ہیں، اس میں سے ایک کا جملہ یہ ہے کہ آقا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہ نماز کی ضرورت ہے۔ آقا حسین کو ہماری عزاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس عزاداری کی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کے اعتبار سے کچھ باتیں بعد میں بیان کروں گا، لیکن آج مختصراً ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے،
عزاداری میں جو خرچہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ واپس آتا ہے اور کتنا زیادہ ہو کے واپس آتا ہے، کیونکہ ہم کریم کو دے رہے ہیں۔ اس کو جب ہم دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو ایک دیں گے، جو صدقے کے لیے حدیث ہے، اچھا صدقہ ہمارے ہاں ایک بہت برا لفظ بن کے رہ گیا، اردو زبان میں ہے بھی برا لفظ، لیکن عربی میں یا فقہ میں صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جب صدقہ دیتے ہیں تو پلٹ کے 700 یا 7000 ٹائم بڑھ کے وہ واپس آتا ہے۔ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ عزاداری، ابھی میں خالی خرچے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں ورنہ موضوع بالکل چینج ہو جائے۔ لیکن نہیں خرچ کرنا ایک آدمی کو، اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ اپنا کتنا بڑا لاس کر رہا۔ یہ $1 دے کے وہ جو $1 ملین واپس اس کو ملتے ہیں، آج بھی ہے دل والے، دینے والے ہیں۔ یہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی یا 15 آدمیوں نے عزاداری میں پیسے کم کر کے کہیں اور لگا دیے تو آقا حسین کی عزاداری کم ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب میں تو کل کا میرا انٹروڈکشن ہو رہا تھا، اس کو میں ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مور دین 50 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، اور جہاں سے سٹارٹ کیا اور آج جہاں پہنچا، جہاں جاتا تھا پتہ چلتا تھا سینٹر چھوٹا پڑ رہا ہے تو اب ایک نیا سینٹر بنانا ہے، وہ نیا سینٹر بنا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیا سینٹر جو انہوں نے 20 سال کی پلاننگ کی تھی، وہ 2 سال میں وہ چھوٹا پڑنے لگا، اب اس کے بعد نیا سینٹر بنانا ہے۔ یہ 50 سال کی پلاننگ کی ہے، 50 سال کے بعد جو ڈیموگرافی ہوگی یا جو لوگوں کی تعداد ہوگی، معلوم ہے 5 سال میں وہ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ ایک سینٹر ہے وہاں پارکنگ نہیں تھی، انہوں نے بہت بڑی پارکنگ بنائی، وہ پارکنگ چھوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ عزاداری اس طرح بڑھتی رہے گی، یہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اس میں اس میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے، ہمارے یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا یہ پیسے کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس میں ایک بہت سینسیٹیو ایشو آ رہا ہے جس کو میں بہت اوپنلی نہیں کہنا چاہتا ہوں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سال آپ عزاداری کر رہے ہیں اس سال دنیا کے کسی علاقے میں کہیں پہ شیعہ کمیونٹی کو، کہیں پہ عام مسلمانوں کو، کہیں پہ عام انسانوں کو، اسلام تو سب کی خدمت کا حکم دیتا، کوئی ایسے کرائسس سے گزرنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پرماننٹ نہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ اس سال کی حد تک اگر ہم اس میں تھوڑی کمی کر دیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر سے ہم دوبارہ نارمل ہو جائیں گے، اور یہ وہ وہاں دے دیں۔ بڑی سختی کے ساتھ امام نے منع کیا۔ یہ حج کے سلسلے میں بات آئی تھی، حج، آپ کو یہ فروع کافی میں حدیث مل جائے گی، آپ تو چیٹ جی پی ٹی کے ماہر ہیں نا، تو وہاں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ امام نے فرمایا کہ اپنے کھانے میں کوئی تھوڑی کمی، اس نے کہا مولا اس سال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ حج پہ جاؤں جبکہ ہر سال جاتا ہوں، زندگی میں ایک بار حج واجب ہے، ہر ایک کو پتا، لیکن انتہا سے زیادہ ریکمنڈیشن ہے کہ 5 سال میں انسان حج ریپیٹ ضرور کرے۔ ہاں اگر حیثیت نہیں ہے تو پہلا حج بھی واجب نہیں، لیکن جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو ایوری 5 ایئر، یہ ہر سال جاتا تھا، اس کے لیے جانا آسان تھا، مدینے سے مکہ ڈسٹینس ہی کتنا، لیکن اس سال مولا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ذرا پیسے خرچے، پوری حدیث آپ کو ملے گی، غالباً 2 پیج کی حدیث ہے، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میرا موضوع کہیں سے کہیں جا رہا، تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا کہ تمہیں حج ہی وہ نظر آیا جس کے اندر تم کمی کر رہے ہو، ذرا کھانے کو کم کر دو، ذرا لباس کو کم کر دو، ذرا مکان کو کم کر دو، باقاعدہ امام اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں، وہ اپنے پرسنل ایکسپنسز کم کرو، جو تمہیں کٹ لگانا ہے وہ دینی واجبات اور دینی عبادتوں میں لگانا۔ تو اب یہ جو ایک فکر ہوتی ہے نا کہ جی وہ اس سال ایٹ لیسٹ یہ سال بہت کرائسس کا سال ہے، اور فلاں جگہ اتنی ضرورت ہے، اور فلاں جگہ اتنی ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، کون نہیں مانتا کہ ضرورت ہے، لیکن بیلنس طریقے سے چلنا ہے، اور اسی میں یہ جملہ بھی عرض کرنا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ آج سے 50 سال پہلے تو کسی حد تک یہ جملہ ٹھیک تھا، گرچہ اس وقت ہماری قوم میں وہ لوگ زندہ تھے جو عزاداری میں اتنے مخلص تھے، کہتے تھے کہ نہیں ہم ایک ڈالر کی کمی بھی نہیں ہونے دیں گے عزاداری میں، جبکہ اس وقت شاید ممکن تھا، اب ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ اب یہ مسئلہ اس سال کا نہیں، ایوری ایئر، الہی عظم البلا و برے الخفا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء، ظہور امام سے پہلے کا زمانہ یہ ہوگا کہ 1 سال کا پرابلم نہیں ہوگا کہ جی وہ 1 سال حالات خراب ہو گئے، اگلے سال ٹھیک ہو جائیں گے تو پورا ہم عزاداری میں دوبارہ واپس آ جائیں گے، نہیں، اگلے سال اس سے بھی برے ہوں گے، اس کے اگلے سال اس سے بھی برے ہوں گے،
اور یہ جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آئے گا، کیا دعا میں لفظ کیا ہے؟ ذاقت الارض و منعت السماء، زمین تنگ ہو کے رہ جائے گی، آدمی بھاگ کے جائے تو کہاں جائے. اور بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ذرا سی میں تفصیل میں چلا گیا تو میرے اپنے پتہ نہیں موضوع کہاں کے کہاں رہ جائیں گے. وہ یہ کہ دنیا کے جن علاقوں کو انسان بہت اچھا سمجھ کے گیا تھا، وہ بھی دیکھتے ہی تھے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسے چینج ہوئے کہ اب آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا یہ ڈیسیژن صحیح ہے کہ میں یہاں آیا کہ وہیں رہتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ذاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، بند ہو گئی ہے زمین. وہ منعت السماء، اور مسئلہ یہ ہے کہ آسمان بھی بند ہو گیا. زمین کا تعلق بندوں سے ہے، آسمان کا تعلق اللہ سے. یعنی صاحبان ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا بھی ان کی دشمن ہے، اور لگے گا کہ جیسے اللہ بھی ان سے ناراض ہے، کوئی رحمت، کوئی برکت، کوئی فضل نازل ہی نہیں ہو رہا. جتنے پرابلم آ رہے ہیں، جتنے کرائسس آ رہے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر، وہ سب مومنین کے اوپر آ رہے ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، اور شاید تھوڑا سا آج کی مجلس کا موضوع یہ بنے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آپ نے یہ سوچا کہ جی وہ حالات جو ہیں وہ اس سال ایسے ہیں تو وہاں دے دو، تو وہاں دے دو مگر عزاداری میں کمی کر کے نہ دو اور اپنے خرچے کم کرو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دینے کو نہیں روکا جا رہا، لیکن یہی ایک چیز آپ کو ذرا نعوذ باللہ ایکسٹرا کیوں نظر آتی ہے کہ جس کے اندر آدمی کمی کر سکے. مجھے معلوم ہے جو مجمع میرے سامنے ہے یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں، جہاں ایسے دل والے موجود ہیں کہ واقعاً وہ اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے عزاداری کے لیے دے دیتے ہیں. لیکن ان جرنل ایک بات کر کے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو عزاداری، اس کی جو برکتیں، آخرت کی بات تو چھوڑی، وہ تو ہے ہی، شفاعت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا آسان ترین طریقہ ہے، ایزیسٹ وے ہے جنت میں جانے کا. لیکن اس دنیا میں اب اگر آپ میری ایک بات ذہن میں رکھیے اور اس پر عمل کیجئے، جب یاد آئے، ہر مجلس کے اندر کوئی اسپیشل ایک دعا اپنے ذہن میں رکھ کے آیا کرے، اور وہ مجلس کی برکت سے ایک دعا، وہ آپ دیکھیے گا کہ دعا کتنے جلدی قبول ہوتی ہے. ہول سیل دعائیں مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک اسپیشل دعا جیسے، اب میں اگزامپل وہ دے رہا ہوں جو میرا ساری زندگی کا اپنا ایک ایکسپیرینس اور آبزرویشن. دو اور چیزیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی جو پہلی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی، یہ بہت مشہور ہے. اگرچہ یہ صحیح تو نہیں، یہ صحیح نہیں، لیکن مشہور بہت. تو باقاعدہ لوگ ایک مہینے پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ جب مکے میں جائیں گے اور خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو کون سی ایک دعا مانگنا، مطلب بہت پلان کر کے دعا مانگتے ہیں. اور جب چونکہ میں تو 50 سال سے خدمت کر رہا ہوں، تو جب وہ قریب پہنچتے ہیں مسجد کے بار بار پوچھتے ہیں اب کعبہ نظر آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اچانک کعبہ مس ہو جائے ہم سے اور وہ ہمارا ایک گولڈن چانس مس ہو جائے. ایسا لوگ سوال کرتے ہیں. چنانچہ بعض پروفیشنل قسم کے جو گروپ لے جانے والے وہ اور زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیجیے، بند تو نہیں کریں گے، گر جائیں گے، نیچے کر لیجیے، جب تک کہ ہم نہ کہیں اس وقت تک آنکھیں نہ اٹھائیے گا، چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے. جب ہم کہیں تو وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھیے گا کہ آپ جہاں کعبہ نظر آئے گا ہم آپ سے کہیں گے کہ آنکھیں اٹھائیے. وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا گروپ لیڈر ہے کہ دیکھیے اس کو ہماری دعا کا کتنا خیال. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مینٹلی پریپیئرڈ. اچھا اصل ہے کیا اسلام میں، یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے. اصل یہ ہے، یہ ہمارے یہاں کی حدیث، اور وہ حدیث کے کعبے پہ پہلی نگاہ مانگو تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. یہ غیروں کی حدیث. ہماری حدیث یہ کہ کعبے پہ جب بھی نگاہ پڑے گی جو دعا مانگو گے قبول. خالی پہلی نگاہ کی بات نہیں، پہلی نگاہ ہو، 10ویں نگاہ ہو، 50 روز آپ جائیں گے نا، اگر ایک ویک آپ مکے میں رہیں گے اور دن میں 2 بار خانہ کعبہ جائیں گے تو 15-20 دفعہ جائیں گے، ہر دفعہ ایک دعا مانگیے کعبے کو دیکھ کر. اس لیے کہ کعبے کو دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے. اور جیسا روایتوں میں کہ خالی کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، 3 ہی چیزوں کو دیکھنا تو عبادت ہے. النظر الی بیت اللہ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی کتاب اللہ عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اب خانہ کعبہ کے بارے میں جو مشہور ہو گیا ہے، تو میں تو اس کو اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ جو مشہور ہے نا اس پہ پورا عمل کر لیں. یعنی جب کعبے کو دیکھے ایک دعا، ایک یہ چیز. نمبر 2 زمزم. زمزم پہلے تو بہت ہی مشکل سے ملتا تھا، مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز کے اندر وہ زمزم جو تھا لایا جاتا تھا، پھر
گھر کے اندر جو بڑا ٹینک ہوتا ہے پانی کا اس میں اس کو ڈال کے اس طرح سے مکس کرتے تھے, کہتے تھے کہ زمزم کا پانی بن گیا, اور لوگوں کو ایز اے ریلیجس گفٹ دیتے تھے. اب تو بہت زیادہ زمزم کے لیے بھی حدیث کہ زمزم ہاتھ میں لے کے ایک دعا, کوئی ایک دعا اپنے ذہن میں رکھو. اب اگر آپ وہاں جا رہے ہیں, آج کل تو ویدر بھی حج کا بڑا گرمیوں کا ہے, 50 دفعہ زمزم پی رہے ہیں, 50 دعائیں اپنے ذہن میں لے کے جائیے خلوص کے ساتھ, اللہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ واقعا یہ سمجھ کے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدہ پورا کرے گا, unless یہ کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی نقصان ہو. وہ ابھی تھوڑی دیر بعد بات آتی ہے, پہلے یہ عزاداری کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی مجلس کا بھی طریقہ ذہن میں رکھ کے آئیے دعا کہ خاص یہ دعا مانگنا ہے, اور روزانہ اپنی دعا چینج کرتے رہیے, لیکن ہر دعا یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ملائکہ ہیں, خواتین کے ساتھ شہزادی کونین تشریف فرما ہے, تو اس کی دنیاوی برکتیں بھی بہت زیادہ. اور خاص طور پر جس چیز کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا, وہ یہ ہے کہ ہمارے مراجع, اب پتہ نہیں کہ آپ کے ماحول میں یہ بات ہے کہ نہیں, لیکن جس ماحول میں سے میں آیا ہوں, انڈیا پاکستان, وہاں بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عزاداری جو ہے اس کو مراجع کرام اتنا نہیں مانتے. بعض جو فتوے بھی آ جاتے ہیں جس میں کچھ چیزوں کو تو حرام کیا گیا ہے, نماز کے حوالے سے بھی کتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں کہ یہی عمل ہوگا تو حرام ہے, نماز جو ہے آپ اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن وہ سارے وہ فتوے نہیں دیتے کہ یہ علماء یہ مراجع نماز کے بارے میں بھی وہی بات کہتے ہیں, لیکن عزاداری کے بارے میں تو یاد رکھیے کہ یہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس پہنچا ہے. دو اس میں بہت ہی اہم رول پلے کرنے والے ہیں, بہت ہی اہم. ویسے سب کا حصہ ہے, برابر سے حصہ, ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے. کل مثلا وہ علم لہرایا جا رہا تھا, وہاں بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, لیکن دو بہت ہیں. نمبر 1 ہمارے مراجع, نمبر 2 ہماری خواتین. خواتین کے ٹاپک پہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ پھر لیڈیز مجلس ہے اس میں یہ بات آ جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی دن چھوٹے, لیکن مراجع بڑی مشکل سے اس عزاداری کو بچا کر اپنے خالی نالج نہیں, ساتھ میں وزڈم اور ویژن کے ساتھ عزاداری کو ہم تک پہنچائے. چھوٹی سی مثال, جب صدام نے 40 کی زیارت پہ پابندی لگا دی تھی, 40 کی زیارت تو ہمیشہ سے ہوتی تھی, کیونکہ جو 11ویں امام کی حدیث آپ اپنے بچپنے سے, بلکہ جبکہ ماں کے پیٹ سے سنتے چلے آ رہے ہیں, جو آپ کے ڈی این اے میں ہے کہ مومن کی نشانی زیارت 40 قرار دی گئی, تو یہ ہمیشہ سے تھی. 78 تھا غالباً جب صدام نے پابندی لگا, چاروں طرف سے کربلا کو اس کی آرمی نے آ کے گھیر لیا, ٹینک کھڑے کر دیا, جو بھی آئے گا. عرب میں تو ٹرائبل سسٹم ہے نا, عراق میں آج بھی پورے ٹرائب نکل کے آتے ہیں زیارت کے لیے, پورے کے پورے اس ٹرائب کو جو ہے وہ مار دینا. اس وقت ہمارے مراجع نے کہا کہ ٹھیک زیارت نہ کریں اس سال. اب دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ اس سال نہ کریں, اور ہمارے کسی ینگسٹر کا بیٹھ کر انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پہ کہنا کہ اس سال نہ کریں, دونوں میں فرق. اور کہا کہ اچھا ٹائم آئے گا. اب ذرا سوچئے کہ اس زمانے کے اندر کتنے زائرین آتے ہوں گے, 10,000, 15,000, 20,000. چاہے دنیا کی پاپولیشن کو آج سے کمپیئر کریں تب بھی کیا یہ 20 ملین, 25 ملین, 30 ملین سوچا جا سکتا تھا کہ 40 میں آئیں گے؟ آج صدام بھی اپنے قبر کے اندر جہاں عذاب میں مبتلا ہے تو کروٹیں بدل کے سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی تھی. اگر اس وقت نہ روکتا تو 10,000 کے 1 لاکھ ہو جاتے, 5 لاکھ ہو جاتے, 10 لاکھ ہو جاتے. دنیا کی پاپولیشن کتنی بڑھ گئی. یہ 25 ملین جو ہے, یہ اس وقت ہمارے مراجع کرام کا ویژن تھا کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا صبر کر لو, اچھا وقت آئے. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ویژن میں اور مرجع کے ویژن میں. ہمارے مراجع اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. 3 چھوٹی سی باتیں عرض کروں, کیونکہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں وہاں پہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے اگینسٹ مرجعیت, لیکن اس وقت ساری دنیا میں اگینسٹ مرجعیت پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو کل جملہ میں نے کہا تھا کہ پوری تیاری ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے بعد تو اس قوم کو اتنا دور کر دینا ہے مراجع سے. اس کے 2-3 طریقے ہیں, لیکن وہ میرا موضوع اس سال نہیں. پھر بھی جو میرا موضوع بھی نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار وہ بات میری زبان پہ آ جاتی ہے, آئندہ آ جائے, اگلے ویک میں تو نہیں کہہ سکتا, میرا ٹاپک نہیں. تو اس کے اندر ایک پروپیگنڈا یہ بھی کہ یہ اتنا اہل بیت کے فضائل کو نہیں مانتے ہیں, اور اتنی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں, اور یہ عزاداری کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. دیکھیے آغا, اب میں پورے مراجع کے حالات پڑھوں گا تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. آغا سیستانی اس وقت ہے,
اللہ انہیں طول عمر عطا کرے صحت کے ساتھ. لیکن یہ آغا سیستانی پروڈکٹ ہیں اس صدی کے، اس سینچری کے عظیم ترین مرجع آیت اللہ خوئی کے. ان کے شاگرد آیت اللہ خوئی کے اسٹوڈنٹس کی لسٹ دیکھیے گا تو علماء نہیں ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، مراجع ہیں ان میں. ایک تو ابھی آپ کے سامنے آیت اللہ عظمی شیخ اسحاق فیاض کا انتقال ہوا. آیت اللہ خوئی سے پہلے مرجع تھے آیت اللہ محسن حکیم، ان سے پہلے مرجع تھے آیت اللہ بروجردی. اس افریقہ میں صحیح معنوں میں تقلید شروع ہوئی تھی آغا بروجردی سے. تو خیر اب میں پورے فیملی ٹری ہماری مرجعی ہے، وہاں تو نہیں جا رہا. آغا بروجردی مشہور واقعہ ہے ان کا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ 30 منٹ تو وہ واقعہ چاہتا ہے، اتنا وقت نہیں. مختصر اب یہ ہمارے جتنے مراجع ہیں یہ سب 90 پلس. تو آغا بروجردی 90 پلس تھے، لیکن بہت ہی فائن پرنٹ والی کتاب. وہ باہر بس مون لائٹ ہو اس میں بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیتے تھے 90 کی ایج. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کوئی دوا استعمال کی ہے یا دعا؟ لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی دعا ہے، لوگ مجھ سے بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی میموری بہت زیادہ ہے، کوئی دعا؟ میں نے کہا آپ نے کیا پوچھا؟ مجھے بھول گئے. ابھی آپ کا سوال ابھی آپ نے پوچھا میں بھول گیا. میری میموری نہیں ہے لیکن لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو آپ کی آئی سائٹ، دیکھیے عالم کا اس زمانے میں سارا دار و مدار جو تھا اس کی آئی سائٹ پہ تھا. کتابیں پڑھے گا تو آگے وہ ریسرچ کرے گا. اب آج کل تو بہت سارے نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن اس وقت کی بات ہے. کہا کہ میں جب جوان تھا اور حوزے میں اسٹوڈنٹ تھا تو بیمار پڑا، اور ایسی بیماری تھی کہ تقریباً میں اندھا ہو گیا، آلموسٹ اندھا. میں نے رو رو کے خدا سے کہا خدا بندہ ابھی تو میں حوزے میں انٹر ہوا ہوں، میرے دل میں تو بہت بڑا ارادہ تھا کہ میں دین کی خدمت کروں اور مجتہد بنوں، مرجع تو نہیں مجتہد بنوں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی خدمت کروں. تو میں اس وقت ہی بلائنڈ ہو گیا. کیسے؟ اب وہ پورا واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی جانب سے ان کو میسج ملا کہ اس سال جو عاشورے کا یا 40 کا جلوس، مجھے یاد نہیں ہے ان کے شہر بروجرد میں، وہ جو جلوس نکلے گا اس میں جاؤ، اور جو ماتمی ماتم کر رہے ہوں گے وہ جس وقت ماتم کر رہے ہوں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، کہ وہ سروں پہ مٹی ڈالتے ہیں. وہ جو مٹی گرے گی وہ اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا. حسین کے عزادار کے سر سے مس ہونے والی مٹی وہ میں نے لگائی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج 80 سال کے بعد یا 75 سال کے بعد بھی تم دیکھ رہے ہو کہ میری آئی سائٹ نوجوانوں سے بہتر ہے. اب اس میں یاد رکھیے کہ بعض ایسے دوائیاں ہوتی ہیں کہ جس کو بتائی جاتی ہے امام زمانہ کی طرف سے، یہ صرف اس کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں جو مرجع خود یہ دیکھ رہا کہ میری ساری مرجعیت جو ہے وہ اس مٹی کی وجہ سے ہوئی ہے جو یا حسین کہنے والے کا عزادار کے سر سے مس ہوئی ہے، وہ کبھی عزاداری کے خلاف ہو سکتا؟ آیت اللہ محسن الحکیم. میں بہت شارٹ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہر سال ایام ازاں شروع ہوتے یہ پروپیگنڈا پڑھ جاتا. اور جیسا میں نے کہا کہ اب اور زیادہ دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے آغا سیستانی کی اس لمبی ایج کو دیکھتے ہوئے، اور مسلسل جو 2-3 سال سے ہمارے باقی مراجع دنیا سے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آغا محسن حکیم، اور جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا آنکھوں سے، سنا نہیں ہے، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، وہ خود بیٹھے تھے وہاں جہاں یہ واقعہ پیش آیا. آغا محسن حکیم کے زمانے میں پہلی بار ہماری شیعہ کمیونٹی ویسٹ میں آنا شروع ہوئی تھی، جسٹ اسٹارٹ تھا. تو ان کو ایک انگریزی انٹرپریٹر چاہیے تھا، حجت الاسلام مولانا صادق علی شاہ صاحب. 60s میں مڈغاسکر کے ریزیڈنٹ عالم تھے. مڈغاسکر کے ایک مومن کو تو میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں، اور بھی ہوں گے. ابھی دبئی میں کافی عرصے رہے، وہ ان کے انٹرپریٹر تھے انگریزی کے، وہ ساتھ بیٹھتے تھے. خود انہوں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ، اور قسم کھا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا محسن حکیم بیٹھے ہوئے، پرانا زمانہ، پرانے سے مطلب یہ کہ بیفور صدام، اور کوئی دنیا کے اندر ٹیررزم اور سیکیورٹی وغیرہ کی پرابلم نہیں تھی. چنانچہ ایک ٹائم ہوتا تھا ہر مرجع کے بعد جب اس کے دروازے کھلے ہوتے تھے، جس کا دل چاہے وہ آ جائے. تو خیر ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ اتنے بڑے عالم و مرجع ہو کر بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علماء مجلس میں پڑھتے ہیں کہ کربلا کے بعد چوتھے امام خون کے آنسو روتے تھے، خون کے آنسو، آنکھوں سے خون نکلتا رہا، کیا آپ یہ بلیو کرتے ہیں؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ کیا کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا یا کوئی پڑھا لکھا نوجوان اس بات پہ یقین کرے گا؟ اب وہ خود بتا رہے ہیں، میرے جنہوں نے یہ جن کے سامنے واقعہ، اور ایک آدمی نہیں تھا، تو پورا کمرہ بھرا ہوتا ہے.
آپ میں سے جو لوگ 60s میں 70s میں آغا محسن حکیم بلکہ 80s میں آغا خود تک سے ملاقات کر کے آئے، وہ کتنا اچھا ماحول تھا. وہیں پہ بہت سارے لوگ زیارت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، خالی مرجے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے. ایک نوحہ خان بیٹھا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ حضرت عباس کے حال کا نوحہ پڑھو. اس نے نوحہ شروع کیا، آغا حکیم نے آنکھوں پہ رومال رکھا اور رونے لگا. اور جب نوحہ ختم ہوا وہ رومال جو ہٹایا تو باقاعدہ خون تھا اس کے اندر. کہا کہ وہ امام معصوم کی بات چھوڑو، ان کا تو پورا گھرانہ ان کے سامنے شہید ہوا ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلام، کربلا کو صحیح معنوں میں اگر سمجھ کے روئے تو آج بھی آنکھ سے خون کے آنسو نکلیں گے. اب دیکھیں جو مرجع معرفت کی اس منزل پر ہو وہ کبھی نہ آزاداری کے خلاف ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. خود آغا خود ایک جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 100 سال لاسٹ سینچری کا سب سے بڑا مرجع. آج بھی اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو اسٹل ان کی تقلید پہ باقی ہیں، جسٹ لائک می. بہت عظیم مرجع ہیں. ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہم مجلس میں مولا علی اور آقا حسین کے فضائل سننے آئے ہیں، لیکن یہ وہ خدمت گزار ہے. کل میں نے کہا کریم ہے اہل بیت، جنہوں نے ان کی ساری زندگی خدمت کی اور پسند کرتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے. تو آغا خوئی، بلکہ اس وقت لندن سے چلنے والا ایک عربی چینل ہے نا جو مرجعیت کے بہت خلاف ہے، اس کا تو جملہ ہی ہے، وہ تمام مراجع کو گالی دیتا ہے، شیخ طوسی سے لے کے آج تک. لیکن خود کہتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ میں اتنا بڑا مرجع کوئی نہیں گزرا جو آغا خوئی. برا بھی کہہ رہا ہے، اعتراض بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن مان رہے ہیں. تو میں نے تو 100 سال کہے، لیکن بعض کا تو کہنا کہ پوری شیعہ تاریخ کے اگر ٹاپ آف دا لسٹ 5 مرجع تو ان میں سے ایک آغا خوئی ہوں گے. ان کا کتنا مشہور تو نہیں، لیکن ان کا بھی ایک واقعہ ہے اور یہ عزاداری سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ. اور واقعہ یہ ہے کہ آغا خوئی کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس ایسے بنائے، یعنی ان کا جو درس ہوتا تھا، جو ٹیچنگ کا اسٹائل تھا، تو وہ ایسا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ سارے کے سارے مرجع بن گئے. ورنہ بعض بڑے بڑے مراجع ہیں، ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ پہ 1-2 ہی مرجع ہوتے ہیں. آغا خوئی کی تو ایک لسٹ ہے مراجع کی، اور پوری دنیا سے اس وقت ریلیجس ایجوکیشن والے آغا خوئی کا جو درس ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. درس مینس ان کا لیکچر ہوتا ہے جو حوزے میں تعلیم دیتے. ایک دن ایسا ہوا، آئیے اس وقت آغا خوئی کی جوانی تھی، یعنی پورا انرجیز پیک پر تھی. آخر میں 80s کے بعد تو انہوں نے اپنا درس آغا سستانی کو دے دیا کہ میری جگہ تم لوگوں کو پڑھاؤ، لیکن خیر. تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آئے. کسی کو مجبوری پیش آ سکتی ہے، چلے دوسرا دن نہیں آئے. ہمارے مراجع اس طریقے سے جو ہے کبھی وہ چھٹی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ نجف کے نہیں آئے، وہ آسٹریلیا سے لے کے نارتھ امریکہ تک کے پڑھنے کے لیے آئے. ان کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا. تیسرا دن گزر گیا، نہیں آئے. تو اب آغا نصر اللہ مستنبط، یہ ان کے وہ شاگرد تھے جو بعد میں ان کے داماد بھی بنے. اور آج بھی آپ نجف میں جب جائیں گے تو آغا خوئی کی قبر جہاں پر ہے اس کے ساتھ آغا نصر اللہ مستنبط کی قبر بھی وہ اسی کمرے کے اندر ہیں. اور ان کے بارے میں سب کو یہ 90% تو یقین تھا کہ آغا خوئی کے بعد نیکسٹ مرجع یہ ہونے والے ہیں. مگر آغا کی زندگی میں 85 میں صدام نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا. یہ بھی بہت بڑے، میں نے اتنا انٹروڈکشن اس لیے کرایا کہ دونوں واقعے کے جو 2 کیریکٹر ہیں ان کی عظمت آپ کے سامنے آئے. چوتھے دن وہ آغا خوئی کے گھر گئے. 3 دن ہو گئے، استاد نہیں آیا. خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، اب معلوم کرنا بھی ضروری. وہاں گئے تو وہی آغا برج رضی والی بات پتا چلا کہ آغا خوئی تقریباً نابینا ہو گئے. جوانی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے اس ممبر سے اس دروازے تک نہیں جا سکتے. وہ ایک ہوتا ہے نا ہلکا سا کوئی شیڈو سے نظر آ رہا ہوگا بس. تو ایک مرتبہ گھبرا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ گناہ کے لیول کی تو نہیں ہے، لیکن اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری وائف لیڈیز مجلس کرتی. اب بہت لیڈیز آ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا استاد، یہ مرجع نہیں تھے لیکن بہت بڑے عالم تو تھے نا، جو میں نے بتایا کہ اتنے اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. تو مجھے بہت اسٹڈی کرنا ہوتی تھی. اب یہ مجلس میں عورتیں آتی ہیں، بہت مجمع ہو جاتا، حتیٰ یہ کہ میرے کمرے تک کے اندر عورتیں پہنچ جاتی ہیں. ذرا سا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ مجلس تم کہیں اور کر دو، تاکہ جو اصل کام میں واجبات کا اجتہاد کی تعلیم ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو.
میری وائف نے سن لی میری بات. خواتین کی ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کی مجلس جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک ایک مجلس عورتوں کی جو گھر میں ہوتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. بس اتنا میں نے کہا کہ بھائی میں اجتہاد کی تعلیم دے رہا ہوں, ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے, اور یہ سب جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا لیکن کچھ امپریشن کے بنا کہ مجلس تو ہر گھر میں ہو سکتی ہے, خالی میرا گھر کیوں کسی اور, لیکن جو کام میں کر رہا ہوں یہ صرف میرے گھر میں ہوگا, اتنا کہا. اور اسی رات کو مجھے یہ پیغام ملا کہ تم نے ایسا جملہ کہا کہ تمہاری نیت میں خرابی نہیں تھی, لیکن بظاہر اس جملے سے مجلس امام حسین کی ذرا سی توہین ہو رہی. چنانچہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس اجتہاد کی تعلیم کو میں دے رہا ہوں, تم اس قابل ہی نہیں رہو. نعوذ باللہ, یہ جملے میرے ہیں, بہت بدتمیزی کے جملے, رف لینگویج ہو گئی. یہ پیغام اس طرح سے امام معصوم کا نہیں آیا, اور ایسے عظیم شخص کے لیے. لیکن مفہوم یہ تھا کہ بھائی جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کو چھوڑ دو یا کہیں اور کر لو, اس قابل ہی نہیں رہو. چنانچہ اس کے بعد صبح میں اٹھا, یہ پیغام آیا رات کو, صبح میں اٹھا تو یہ حالت. اب آغا نصر اللہ مستنبط گھبرا کے کہتے ہیں, یہ بعد میں داماد بنے ہیں اور نیکسٹ مرجے بھی ہونے والے تھے اگر صدام ان کو شہید نہ کرتا. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج بھی مجھ کو پتا. میرے کمرے میں, اسی کمرے میں الماری کے اندر, اب میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا ہوں, چھوٹی سی ڈبیا میں اصلی خاک شفا رکھی, وہ خاک شفا لے کے آؤ اور میری آنکھوں میں لگاؤ. اور باقاعدہ آغا نصر اللہ مستنبط, میں نے بار بار کیوں کہا نیکسٹ مرجے تھے کہ یہ اتنے عظیم لیول کے تھے, جیسے آغا سیستانی کا لیول تھا. یہ خاک شفا لاتے ہیں اپنے استاد کی آنکھوں میں, ذرا ذرا سے خاک شفا لگاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ بینائی واپس آئی, اور ایسی آئی کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ تیار کیے اور سینکڑوں مراجع تیار کیے, اور دین کی اتنی خدمت کی ہے جس کا اپنا ایسا اعتقاد. اصلی خاک شفا کا لفظ استعمال کیا, اصلی خاک شفا ملنا بہت مشکل ہے. لیکن کربلا میں جو وہابیوں نے اٹیک کیا تھا 1216 ہجرہ میں, تکفیریوں نے, اس وقت جو مرجع تھے سید علی, ان کو ڈھونڈتے ہوئے کہ سید الکفرا اینا, سید الکفرا اینا, سید الکفرا, کافروں کا لیڈر کہاں ہے, کافروں کا سردار کہاں ہے, اس وقت اصلی خاک شفا مل گئی. وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن موضوع سے ہٹ کر. تو آقا حسین قبر کی مٹی, آقا حسین عزادار کے سر کی مٹی. اچھا, خاک شفا سب کے لیے, عزادار کے سر کی مٹی سب کے لیے نہیں, جس کو امام پیغام دے. خون کا آنسو رونا یہ ہمارے مراجع کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں آج بڑے سے بڑا مولائی مجھے دکھا دیجئے کہ جو یہ کہے کہ میں ماتم کروں گا اور میری آنکھوں سے خون ٹپکے. میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں, ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. ابو ذر سلمان جیسے نہیں ہو سکتے, مقداد ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے, عمار مقداد جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن عظمتیں سب کی ہیں. تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, لیکن ہمارے مراجع اور موجودہ حالات کے اندر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ عزاداری جو ہے نا, وہ تربیت کا ایک ایسا ذریعہ جس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں آنا چاہیے. اور جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, بس اسی کو اب لنک کر کے مجلس شروع کرنا تھی, لیکن شروع کیا کروں, اب تو ختم ہو گئی, لیکن لنک کر دوں. یہ عزاداری ہم کسی فائدے کے لیے نہیں کرتے. مثلا آپ نماز کسی فائدے کے لیے نہیں پڑھتے. فرض کیجئے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لاس پہ لاس ہو رہا ہو, تو کیا آپ چھوڑ دیں گے نماز؟ نہیں چھوڑیں گے. خمس ہم فائدے کے لیے نہیں دیتے. کتنا ہمارے علماء بتاتے رہے کہ خمس دو تو اگلے سال اور بڑھ جائے گا, اگلے سال اور بڑھ جائے گا, لیکن کیا لوگوں کو لاس نہیں ہوتا خمس دینے کے بعد؟ لیکن جو خمس کو مانتا ہے وہ اس کے بعد بھی خمس دے گا. تو عزاداری ہم کسی فائدے کے لیے نہیں کرتے, لیکن وہ فائدہ ہم کو مل کے رہے گا. آج کی 21st سینچری, جو کل کی مجلس کا آخری جملہ تھا, اسی سے کنیکٹ کرو. مصیبتیں ہر ایک کے پاس, پریشانیاں ہر ایک کے پاس, ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. بلکہ اگر نہیں ہے, اگر کسی کے پاس پرابلم نہیں ہے تو وہ مومن نہیں. ہاں, یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ میں نے کیسے دے دیا؟ نہیں, یہ امام کی حدیث, امام کی حدیث ہے. امام نے پوری حدیث ہے جس میں امام نے 40 آدمیوں پر لعنت بھیجی اور لفظ استعمال کیا ملعون ملعون. اچھا, لعنت اردو میں گالی ہے, انگریزی میں لعنت کرس کہتے ہیں, لیکن عربی میں لعنت گالی نہیں. جیسے صدقہ اردو میں جو بہت ہی آدمی مصیبت اور بلا دور کرنے کے لیے کسی ایسے ویسے کو دے دیتا ہے, لیکن عربی میں صدقہ بہت بڑی عبادت ہے صدقہ.
لیکن بات یہ ہو رہی لعنت. لعنت کے معنی کیا؟ کہ اس کے گھر میں رحمت نہیں آتی. لعنت ایک نیوز ہے. اب آپ کہیں کہ مثلا فلاں پہ لعنت ہو تو آپ کو لگے گا گالی دی گئی. نہیں، اصل میں خبر دی گئی کہ اس کے گھر میں رحمت نہیں آ رہی. یہ عربی کا لعنت اردو کے لعنت میں فرق ہے، یاد رکھیے. اور یہ گجراتی میں بھی اور انگلش میں بھی لعنت. امام نے 40 آدمیوں پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ ان کے گھر میں رحمت خدا کبھی نہیں آتی. اس میں کہا ایک وہ مومن ہے کہ جو 40 دن گزارے اور اس کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. ہر 40 دن میں ایک مرتبہ تو مومن کو پرابلم فیس کرنا ہوگا. راوی نے کہا مولا ہر 40 دن، وہ سمجھ رہا تھا پرابلم کا مطلب ہے موت. ہر 40 دن میں موت، پرابلم کا مطلب ہے کینسر یا ایڈس. ہر 40 دن میں کینسر اور ایڈس، پرابلم کا مطلب ہے بزنس کا فیل ہونا. امام نے کہا پرابلم آئے گا، بڑے بھی آئیں گے چھوٹے بھی آئیں گے. مولا چھوٹا پرابلم راوی پوچھ رہا. کہا کہ مثلا اس نے اپنی جیب سے وہ پرس نکالا یا تھیلی نکالی، پاؤچ، اس میں 100 دینار تھے، اس نے گنے 99. اس کا ایک کہاں چلا گیا؟ دینار جو ہے نا گولڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی ویلیو کہاں چلا گیا؟ ایک دوبارہ گنا 100 ہوگا. کہ اتنی دیر جو وہ پرابلم میں رہا نا، یہ بھی ان 40 میں شامل ہے. تو چھوٹے سے لے کے بڑے پرابلم 40 دن میں فیس کرنا. اس کے ریمیڈی کیا، اس کا علاج کیا، پروٹیکشن کیا، یہی سب ہے. اس کے بعد دوسری چیزیں آتی، لیکن چونکہ دوسری چیزوں پر آج کل اعتراض نہیں ہو رہا. نماز شب ہے اس کا علاج، مگر کوئی نماز شب سے آج روکنے والا نہیں. بس مثلا اس کا علاج ہے کہ آپ عمرہ اور حج کریں، کوئی نہیں روک رہا. اس کا علاج ہے عزاداری، اس سے لوگ روک رہے. وہ آقا جس کے بدن سے مس ہو جانے والی مٹی خاک کے شفا بن جائے. بلکہ میں تو ذرا سا اس بات کو ذرا بڑھا کے کہتا ہوں، زیارت وارثہ تو آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک عجیب جملہ آتا ہے. آقا حسین کا اسٹیٹس تو بہت ہائی، کربلا کی مٹی آقا حسین کی وجہ سے خاک شفا بنی، صحیح. اور یہ یاد رکھیے گا کہ خاک شفا صرف کربلا کی مٹی ہے. حتیٰ باغ سیستانی کا جملہ دیکھ لیجئے، مٹی کھانا حرام ہے. صرف کربلا کی مٹی جو خاک شفا ہے اوریجنل، وہ کھائی جا سکتی ہے. حتیٰ قبر رسول اور مولا کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھائی جا سکتی، وہ بھی حرام. یہ حسین کا ایک اسٹیٹس ہے. حسین اپنے نانا سے بڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ حسین کی عظمتیں. بدن سے مس ہونے والی مٹی. لیکن زیارت وارثہ میں تو ذرا اور ہم کو میسج دیا گیا، طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ. تم پاک ہوئے اور جس زمین میں تم دفن ہوئے زمین بھی پاک ہو گئے. یہ زیارت کا جملہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں. زیارت کا یہ جملہ شہزادے علی اکبر کی زیارت میں نہیں. زیارت کا یہ جملہ عباس علمدار کی زیارت میں نہیں. زیارت کا یہ جملہ ہے اصحاب امام کی زیارت میں. سائر شہداء کربلا جس میں اگر حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ ہیں تو ایک حبشی غلام جون بھی شامل. طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ. اے جون تمہاری وجہ سے کربلا کی مٹی پاک ہوئی. تو حسین تو بہت ہی عظیم. اور عظمت حسین کا ایک پہلو اور بھی آ رہا، وہ یہ ہے کہ حسین نے کربلا پہنچتے ہی کربلا کو خریدا. ایک پیغام ہمیں دیا، دوسرے کے حق کے اندر کبھی بھی کمی نہ کرنا، چاہے تو مجبور ہی کیوں نہ ہو. آج شب 2 محرم ہو گئی، اور یہی 2 محرم تھی کہ جب میرا آقا کربلا کے میدان میں پہنچا. کون سا کربلا کا میدان؟ کربلا کا وہ میدان جو حسین مدینے میں دکھا کے آئے تھے. کس کو دکھا کے آئے؟ کل کے مصائب سے جوڑ رہا ہوں آج کے مصائب کو. سیلانیوں کو حکم دیا، سیلانیاں سوار ہو گئے. اب اس کے بعد آقا حسین خود اپنے گھر کے بزرگوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے گھر میں آئے. جا رہے ہیں، سفر ہے، بزرگوں کو سلام کرنا ہے. حسین کی پھوپھی ام ہانی اب تک زندہ، مولا علی کی بڑی بہن جو مولا سے 30 سال بڑی تھی، اب تک زندہ. ان کو سلام کیا اور اس کے بعد ام سلمہ کے پاس گئے. رسول خدا کی وہ بیوی جو خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے عظیم بیوی. ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا کہ حسین ٹریولنگ کا جو لباس ہوتا ہے، اٹائر یا ڈریس، وہ پہنے ہوئے. گھبرا کے کہا بیٹا حسین کیا کہیں سفر کر رہا؟ کہا کہ ہاں نانی، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا. میں یہ سننا تھا. ام سلمہ چونک گئی. کہا بیٹا کہیں تو کوفے کی جانب تو نہیں جا رہا؟ حسین نے کہا نانی یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟
کہا تیرا نانا رسول خدا مجھ سے کہہ رہا تھا جب میرا حسین کوفے کی جانب جائے تو اس کو اس طرح رخصت کرنا جیسے مرنے والوں کو رخصت کیا جائے. حسین نے کہا نانی آپ نے تو خالی نام سنا تھا, کہیے تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ام سلمہ نے تڑپ کے کہا بیٹا ذرا دکھا تو صحیح. اور حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, ام سلمہ کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹتے چلے گئے, زمینیں بدلتی چلی گئی. آخر میں ایک تپتا ہوا صحرا نظر آیا, ایک جنگل نظر آیا جہاں ایک فوج ہے, زمین پہ کچھ لاشیں پڑے ہیں. ام سلمہ وہ لاشیں دیکھتی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ بیٹا یہ کون سا لاشا ہے جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا. حسین نے سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کے بڑے نواسے حسن کا وارث قاسم ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ نے آگے ایک منظر دیکھا, کہا بیٹا یہ کون ہے جس کا چہرہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن کلیجے میں برچی کا پھل تو یہاں بھی نظر آ رہا ہے. سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کا اکبر ہے, یہ میرا اکبر جس نے برچی کھائی. اور ایک مرتبہ ام سلمہ نے آخری منظر دیکھا, دیکھا کہ بوڑھا شخص ٹیلے پہ کھڑا ہے, چہرہ صاف نہیں ہے کیونکہ اس پہ خون لگا ہوا ہے, ہاتھوں میں ایک ننھا سا لاشا ہے, بچے کے گلے میں 3 بھال کا تیر نظر آ رہا ہے. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا نانی آپ نے نہیں پہچانا, یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے آیا. اور آخر میں تڑپ کے ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا مگر یہ بی بی کون ہے؟ دیکھا کہ ایک بی بی ہے جن کے سر پہ چادر نہیں ہے اور وہ میدان میں ادھر سے ادھر بے چینی کے عالم میں جا رہی ہے. نانی آپ نے نہیں پہچانا, یہ آپ کی زینب ہے, زینب جو اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی ہے. تو حسین تو کربلا وہی دکھا کے آئے تھے مگر وہ ام سلمہ کو دکھایا تھا, اصحاب امام کو دکھانا تھا. 2 محرم کی سیر پہر آئی, حسین کی سواری کا جانور چلتے چلتے ٹھوکر کھا کے رک گیا. عباس علمدار گھبرا گئے کہ آقا یہ سواری کا جانور تو وفادار جانور ہے, آج تک نہیں رکا, اس کو بدلتے. دوسرا گھوڑا لایا گیا, وہ بھی آگے نہ بڑھا, 7 گھوڑے بدلے گئے. آخر عباس نے گھبرا کے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا آج یہ گھوڑوں کو ہوا کیا ہے, کوئی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا. اتنی دیر میں قریب کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے, بنی اسد کا قبیلہ قریب ترین تھا, جمع ہو گیا تھا. حسین نے کہا عباس ذرا پوچھو تو صحیح اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حسین کو تو معلوم ہے, وہ تو دکھا کے آئے ہیں کربلا, ابھی اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے کہا فرزند رسول اس کا نام شط الفرات ہے, کہا کوئی اور نام ہوگا. کہا کہ اس کا ایک نام غازریہ ہے, کہا کوئی اور نام ہوگا. کہا کہ اس کا ایک نام نینوا ہے, کہا کوئی اور نام ہوگا. سارے نام بتا رہے. حسین کہتے ہیں کوئی اور نام ہوگا, نام ختم ہو گئے. حسین نے کہا کوئی اور نام ہوگا, کہا ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے قبیلے میں بہت بوڑھا آدمی ہے, چلنے کے قابل نہیں ہے, شاید اسے پتا ہو. اسے اٹھا کے لایا گیا. حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا کوئی اور نام ہے؟ کہا کہ ہم اسے کربلا بھی کہا کرتے تھے. بھائی اتنا سننا ہے. حسین نے کہا عباس قافلہ روک دو, اب ہمیں آگے نہیں جانا, یہی قیام کرنا ہے. وہ بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے مولا یہ کیا غضب کر رہے ہیں, کربلا میں کوئی نبی زیادہ نہیں آیا مگر یہ تو زخمی نہ ہوا ہو, مولا یہاں قیام نہ کریں. حسین نے کہا تم خالی زخمی ہونے کی بات کرتے ہو, ارے اس تپتی ریتی پر تو ہمارے لاشیں 3 دن پڑے رہیں گے. ہاں اے قبیلے بنی اسد کے لوگوں, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولا آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کو خوشی سے اپنے یہاں رکھیں گے. کہا مجھے 3 دن نہیں رہنا ہے, مہمان 3 دن ہوتا ہے نا, میں تو قیامت تک رہوں گا. اس نے زمین خریدی مگر 2 شرطیں لگائی. پہلی شرط آپ کے لیے لگائی, کریم کریم کریم, پہلے آپ کو یاد کیا. کہا کہ قیامت تک ہمارا کوئی ظاہر آئے گا 3 دن اسے مہمان بنانا. اور دوسری شرط یہ لگائی کہ جب ہم مارے جائیں اور لشکر یزید چلا جائے تو ہمارے لاشیں دفن کرنا. سارے مردوں نے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہا مولا ہمارا وعدہ جانے قربان. کہا نہیں, جا کے اپنی عورتوں کو بھجواؤ. عورتوں کو پیغام ملا, ساری عورتیں عبایا اور حجاب پہن کے آئیں. اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فاطمہ کا لال ہمیں بلا رہا ہو. مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اگر تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے نہ نکلے
تو وعدہ کرو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو پانی بھرتے بھرتے ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر جاؤ گی. عورتوں نے روتے ہوئے وعدہ کیا, کہا کہ اب اپنے بچوں کو بھجواؤ. ارے 10-10 سال کے بچے, 12-12 سال کے بچے گھبرائے ہوئے آئے, آقا نے آج ہمیں بلایا, ہم بھی اس قابل ہو گئے. آقا کیا حکم ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے والدین لشکر یزید کے گھر سے نہ آئے تو وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے آؤ گے, مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈالو گے. اللہ حسین اگر دفن نہ ہو لاشا, کم از کم خاک پڑ جائے. لیکن ادھر حسین مارا گیا, لاشا جلتی ریتی میں پڑا رہا, ایک مٹھی خاک بھی ڈالنے والا کوئی نہ تھا. ہاں لاشے پہ گھوڑے دوڑانے والی ہستیاں.